ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے تاکہ انسان اس دنیا میں بھی اچھی زندگی، بہترین زندگی گزار سکے اور اس کے بعد آخرت میں بھی اسے ریوارڈ ملے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اسلامی اصولوں کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرے، آخرت میں جنت تو ملے گا، خود یہ دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جھوٹ نہ بولے، کسی سے بد اخلاقی نہ کرے، ہر کسی آدمی سے پیار و محبت سے پیش آئے، قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ان سے بچے، تو یہی دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت یہی ہے نا کہ انسان کو ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اور یہ پریشانیاں جو ہماری دنیا میں، اس میں سے 90% پریشانیاں ہماری اپنی بنائی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی خیمان میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جائے تو آخر دم تک پریشانی رہے گا نا۔ وہ پریشانی کس نے بنائی ہے جی؟ خود اس نے بنائی۔ ایک آدمی غیر قانونی کوئی کام کرتا ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، جرمانہ اس کو ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ پریشانی کس نے بنائی ہے؟ خود اس نے بنائی۔ بس یہ 90% پریشانیاں ہماری اس بنیاد پر ہیں کہ ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپناتے۔ وہ میں عراق گیا تو ایک پاکستانی کو انہوں نے وہاں عراقی گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا، 2-3 مہینے جیل ہو۔ وہ اس سے ملنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم بھی تو جیل میں رہے۔ میں نے کہا امام موسیٰ کاظم اوور اسٹے کی وجہ سے نہیں رہے، ٹھیک ہے جی، امام موسیٰ کاظم قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے نہیں رہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، مصیبتیں اپنی جو اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں اس کو نسبت دے دیتے ہیں دوسری ہستیوں کی طرف۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اگر آپ قانون کے مطابق اسٹریٹ فارورڈ، شفاف زندگی گزاریں تو آپ کی یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ ایک آدمی مومن سے ملاقات ہوئی میری، تو اس کے گھر میں کچھ عرصہ پہلے جھگڑا چل رہا تھا کسی معاملے میں، تو ملاقات کی، میں نے کیا حالات ہیں، کہنے لگا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئے۔ کہنے لگا مولانا صاحب آخرت میں جنت ملے گی نہیں ملے، میری بیوی نے اس دنیا میں میرے لیے جنت بنا دی۔ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو دروازے پر آ کر میرا استقبال کرتی ہے، جب باہر جاتا ہوں دروازے پر آ کر جو ہے وہ سی آف کہتی ہے، کھانا میرے لیے ہر وقت میری مرضی کے مطابق تیار ہوتا ہے۔ ذرا سا کہیں ٹینشن پیدا ہوتی ہے فوراً میری بیوی بٹھا کر کے حوصلہ مجھے دیتی ہے۔ اور اسی بیوی نے بچوں کو بھی کہا ہوا کہ میری رسپیکٹ کریں، میرا خیال رکھیں۔ تو اس وجہ سے یہ دنیا میرے لیے جنت بن گئی۔ بس انسان اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، الہی پیغام خدا کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے ائمہ اطہار نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہوا ہے نا، ہم کافی عرصے تک صرف یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ درس ہے کربلا۔ امام حسین کو جو پیغامات ہیں مدینے سے لے کر کے کربلا تک، ان کو 5 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور یہ پیغامات بتا رہے ہیں کہ امام ایک مقصد کے تحت کہ امام نے شہادت پیش کی ہے، ظلم، زیادتی اہل بیت سے ہوئی، اس کو بیان کرنا چاہیے، مصائب کو بیان کرنا چاہیے، لیکن اس وجہ سے ہم جو اصلی واقعے کے محرکات ہیں، اصلی جو امام کا ہدف ہے، جو اصلی ٹارگٹ ہے، اس کو فراموش نہ کریں۔ امام کے جو پیغامات ہیں مدینے سے لے کر کربلا تک، یہ 5 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان 5 طریقوں سے امام حسین نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ایک امام کے خطوط ہیں جو آیات قرآنی سے بھرے ہوئے ہیں، نبی کے فرامین سے بھرے ہوئے ہیں، معرفت الہی سے بھرے ہوئے خطوط ہیں۔ اور یہ خط جو لکھنا ہے، یہ صرف امام حسین کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، پیغمبر پاک نے بھی خط لکھے ہیں ہدایت کے لیے لوگوں کو۔
امام علی نے لوگوں کو خط لکھی. نہج البلاغہ کا 1/3 خطوط پر مشتمل ہے. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں: خطوط، لیٹرز، خطبات اور شارٹ سنٹنس. اس طرح امام حسین نے خط لکھے، بصرے والوں کو خط لکھا. حتیٰ کربلا میں پہنچ کر بھی امام حسین نے خط لکھا: من الحسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ. وہاں پر بھی امام اس مشکل وقت میں، اس سختی کے وقت میں، اس پیاس کے عالم میں، اس جو ہے وہ خوفناک منظر میں، ظاہر منظر عام آدمی کے لیے خوفناک ہے کہ 30,000 لشکر نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بھائی مارے گئے ہیں، بھانجے مارے گئے ہیں، بھتیجے مارے گئے ہیں، بچوں کا خیال ہے اور دشمن گھیرا تنگ کر رہا ہے. اس مشکل وقت میں بھی امام حسین نے ہدایت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. ایک امام کے خطوط ہے، دوسرا امام کے خطبات ہیں. جہاں کہیں بھی پڑاؤ ڈلتا تھا رکتے تھے امام حسین، خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اور تیسرا جو امام کے جو پیغام ہے وہ امام اور امام کے ساتھیوں کے رجز ہیں. میدان کربلا میں جو آپ کے ساتھی اترے ہیں میدان میں تو انہوں نے رجز پڑھے، وہ پیغام سے بھرے ہوئے ہیں. وہ معمولی رجز نہیں ہیں، وہ عام جنگجوؤں والے رجز نہیں ہیں، وہ عربوں والے رجز نہیں ہیں کہ جو ذہن میں آ جائے بیان کرتے ہیں. لیکن امام کے جو ساتھی ہیں یہ رجز جو بیان کر رہے ہیں اس میں پیغام دے رہے ہیں، اس میں لوگوں کو معرفت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم اس میدان میں کیوں ہیں. امیری الحسین و نعم الامیر فواد بشیر النذیر علی والدہ و فاطمہ امہ هل تعلمون لہ نذیر وانا علی دین علی دینہ دین النبی. اس قسم کے رجز پڑھے ہیں شہداء کربلا نے. یا جس طرح وہ کہتے ہیں جناب ابوالفضل عباس کا جو رجز ہے: انی احامی ان دینی ان امام صادق الیقینی، کہ میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میدان میں اترا ہوں اور میں حمایت کر رہا ہوں ایک ایسے امام کو جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. وَإِن قَطَعْتُمُونِي يَمِينِي، تم نے میرے بازو کاٹ دیے. یعنی اس وقت بھی کیا ہے، ابوالفضل عباس بازو کٹنے کے باوجود بھی پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی زبان سے. ان قطعتم یمینی، تم نے میرا دائیں بازو کاٹ دیے لیکن پھر بھی میں دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا. تیسری چیز جو امام نے جس طریقے سے پیغام پہنچائے ہیں کربلا کے میدان میں، یا اس سے پہلے دعائیں امام کی. جس طرح امام کے صحابی نے میدان کربلا میں کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں شہادت سے پہلے آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھوں. ابو سمامہ ساعدی تھے امام کے صحابی. تو امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین، خدایا تمہیں قیامت کے دن بھی نماز گزاروں میں تیرا شمار فرمائے. یہ دعا دی امام نے. یا شہزادہ علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے دعا دے رہے ہیں. یہ دعائیں معمولی دعائیں نہیں ہیں، ایک باپ کی بیٹے کو دعا نہیں ہے، یہ معرفت سے بھری ہوئی. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ برسولک واذا اشتقنا لزیارت رسولک نظرنا علیہ. خدایا گواہ رہنا اس قوم کی طرف میرے نانا کا شبیہ جا رہا ہے، اور مجھ حسین کو جب اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا. یعنی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں میدان کربلا میں ایک طرف پیغمبر کے شبیہ ہیں اور دوسری طرف پیغمبر کے مخالف ہیں. تیسرا جو طریقہ کار تھا امام کا، جو امام پیغام پہنچاتے رہے، وہ امام کا گفتگو کرنا. پیغام پہنچایا گفتگو، اپنے اصحاب کے درمیان گفتگو ہے امام کی. حتیٰ صبح عاشورہ کو عمر سعد سے جو کلام کیا امام نے کہ تو لالچ کی خاطر، دنیا کی خاطر آ گیا ہے نواسہ رسول کو شہید کرنے کے لیے، اگر دنیا ہی چاہتا ہے تو میں دنیا میں تجھے دے دوں گا لیکن اس کام سے دستبردار ہو جائے. یہ گفتگو ایک پیغام ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے. آخر میں ہم خلاصہ کرتے ہیں امام کے اس جملے پر. امام کا پورے واقعات میں جو امام نے خط لکھے ہیں، دعائیں کی ہیں امام کے ساتھیوں نے رجز پڑھو، اس میں سب سے مختصر ترین جملہ تو بہت زیادہ مختصر ہے امام کا، جو خط لکھا ہے کربلا سے مدینے والوں کے لیے، بہت مختصر ہے لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، کمپریہنسو ہے. امام کا کیا جملہ؟ ان الدنیا لم تکن
والآخرۃ لم تزل، یہ ایک جملہ لکھا ہے امام، بسم اللہ لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کی کمی، کہ لوگوں دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ اے مدینے والو، تم نے نواس رسول کا ساتھ نہیں دیا، کس کے لیے؟ دنیا کی خاطر۔ اے مکہ والو، تم نے نواس رسول کا ساتھ نہیں دیا، دنیا کی خاطر۔ اے کوفہ والو، تم نے نواس رسول کا ساتھ نہیں دیا، دنیا کی خاطر۔ اور جس دنیا کی خاطر تم نے نواس رسول کا ساتھ نہیں دیا، وہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ان دنیا کان لم تکن، دنیا، بلکہ امام کے جملے کا بہین نہیں، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان دنیا لم تکن، دنیا اتنی مختصر ہے گویا کہ تھی نہیں، انگار کے نبود ہے، اتنی مختصر ہے۔ بس اتنی مختصر دنیا کے لیے تم نے اتنے عظیم امام کا جو ہے ساتھ، یعنی گھاٹے کا سودا کیا ہے، نقصان کا تم نے سودا کیا ہے۔ نواس رسول تم نے کیا کہ نواس رسول کا ساتھ نہیں دیا، کیا لیا؟ دنیا۔ دنیا کیا؟ وہ دنیا جو کہ ختم ہونے والی ہے، جو اتنی مختصر ہے کہ گویا وہ تھی۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کے واقعات کو سوچتا ہے نا، ایک خواب کی طرح معلوم ہوتا ہے، ایک خواب کی طرح زندگی گزر گئی۔ کوشش کریں کہ زندگی اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہو، ان کی احادیث کے مطابق ہو، تو تب دنیا ارزش پیدا کرتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، ویلیویبل ہوتی ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کے فرامین سے ہٹ کر کے دنیا کو سوچیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ فلاح پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔